مسلمان افواج اور جنگی مشقیں، جدید اسلحے سے لیس سینکڑوں کی تعداد میں قطار در قطار کھڑے خوبصورت جنگی جہاز، رزم گاہوں کی ضرورت سے مالا مال ٹینک اور توپیں، 20 اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے چاق و چوبند دستے، دین اسلام کے دفاع کے عزم سے سرشار سجیلے جوان، یہ ہیں نارتھ تھنڈر جنگی مشقیں جو سعودی عرب میں جاری ہیں۔ پاکستان آرمی سے منسلک بہادر سپاہی ان مشقوں میں بڑھ چڑھ کر نہ صرف حصہ لے رہے ہیں بلکہ اس کی کمان کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ عالم اسلام کی سب سے بڑی ان جنگی مشقوں میں دنیا اسلام کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، مصر، سوڈان، ملیشیا، انڈونیشیا، اردن، عمان اور متحدہ عرب امارات نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلند حوصلے، مضبوط عزائم، حرب و ضرب کی مہارت دکھاتے اور فضائیں چیرتے ہوئے اسلامی شاہین پوری آب و تاب کے ساتھ محو پرواز ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے ایسے ہی خوبصورت لمحات کے بارے میں فرمایا تھا، شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو قوت بازو سے اسے اور ہوا دے۔ ہواؤں کا رخ موڑنے کے ساتھ ساتھ تباہ کن اسلحے سے بھرے ہوئے چیختے، چنگاڑتے اور زمین پر بل کھاتے جدید ترین ٹینک دشمن کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ درد دل رکھنے والا ایک مسلمان اپنے عسکری اداروں کی ان منظم تیاریوں کو دیکھ کر پکار اٹھا، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ایک انگریز صحافی و تجزیہ نگار اس کو پیغام سمجھتا ہے، یہ پیغام شام کے لیے، یہ پیغام روس کے لیے، یہ پیغام ہے ایران کے لیے اور یہ پیغام ہے امریکہ کے لیے۔ This is a message they are sending to Syria. This is a message they are sending to Russia. This is a message they are sending to Iran. And, of course, the United States is there as well. اس قدر جدید ترین ٹیکنالوجی کا اتنا خوبصورت استعمال اس سے پہلے شاید کبھی نہ دیکھا گیا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کے مسلم کش کردار سے مسلمان حکمران اب باہر نکلنا چاہتے ہیں، مزید ذلت کی زندگی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور باہمی اخوت و محبت کا رشتہ مزید مضبوط کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام کے صدر بشار الاسد کو عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد پیش کی گئی، مگر چین اور روس کی طرف سے اس کو ویٹو کر دیا گیا۔ دنیا سوالیہ اور حیرت بھری نظروں سے اس تاریخی اتحاد کو دیکھ رہی ہے اور سوال کرتی ہے کہ کیا ایران اور شام مسلمان نہیں ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو پھر اس اتحاد میں شامل کیوں نہیں؟ یہ ایک طویل بحث ہے، تاہم مسلمان اسکالر، دانشور، تاریخ دان اور علماء کرام اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ موجودہ ایران کا کردار، شام کا کردار اور لبنان کی حزب اللہ کی ساری کاروائیاں مسلمان ممالک کے امن کو تباہ، سنی نوجوانوں کو قتل، عورتوں کی عصمت دری، بوڑھوں کو ذلیل اور بچوں کو غلام بنانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اب تو یمن کے حوثی اور حزب اللہ کے حسن نصر اللہ حرمین شریفین پر قبضے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں عالم کفر یعنی اسرائیل، امریکہ، فرانس، روس، بھارت اور برطانیہ کے ساتھ ساتھ ان کفریہ طاقتوں کے اجرتی قاتل ایران،
شام اور تاجکستان کے بغیر بنایا جانے والا یہ اتحاد وقت کی اہم ضرورت اور اسلامی نظریات کے تحفظ کا حقیقی ضامن ہے، اور اگر اس کو بھی دیگر اتحادوں کی طرح مؤثر نہ بنایا گیا تو پھر دنیا بھر کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ ہمیں بھی جلد لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی